ہارون اپنے زر نگاہ تخت پر شاہی لباس پہنے بڑی تمکنت سے بیٹھا ہوا تھا۔ بہلول اپنی بوسیدہ پاپوش اور پیوند لگی گدڑی کے ساتھ اس کے حضور پیش کیا گیا۔ ہارون نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور خشمگین لہجے میں بولا، بہلول تو بہت ہوشیار بنتا ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو حکومت کے باغی موسیٰ بن جعفر کے دوست داروں میں سے ہے۔ انہی کے حکم پر تو دیوانہ بنا ہوا ہے تاکہ عوام کو ان کی طرف متوجہ کر کے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے۔ تو سمجھتا ہے کہ پاگل ہونے کی وجہ سے تیری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھ کہ حکومت تیری طرف سے غافل نہیں ہے۔ تیری سب سرگرمیوں کی خبر ہمیں برابر ملتی ہے۔ بہلول نے مذاقہ خیز صورت بناتے ہوئے بولا، ظاہر ہے کہ تمہارے نمک حلال شکاری کتے صحیح اطلاع ہی لے کر آئے ہوں گے، تو اب خلیفہ مجھ سے کیسا سلوک کریں گے؟ بڑے دربار میں مذاق اڑانے پر ہارون کو اور طیش آیا۔ تمہیں ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تم دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بن جاؤ گے۔ اس نے غصے سے کہا اور اپنے غلام کو پکارا، مسرور لے جاؤ اس گستاخ کو، اس کے کپڑے اتار لو اور اس پر گدھے کا پالان ڈال دو، اس کے منہ میں لگام دو، اسے محفل اور حرم سرا میں پھراؤ اور اس کے بعد میرے سامنے اس کا سر پرغرور اڑا دو۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ درباری ہیبت شاہی سے کام گئے، لیکن بہلول شان بے نیازی سے کھڑا مسکراتا رہا۔ مسرور آگے بڑھا اور اس نے بہلول کی گدڑی گھسیٹ کر پرے اچھالی، اس کا بوسیدہ لباس نوچ کر اس پہ گدھے کا پلان کس دیا، اس کے منہ میں لگام دی اور اسے کھینچتا ہوا محل اور حرم سرا کی طرف لے گیا۔ شاہی درباروں اور محل سراؤں میں انسانیت کی تذلیل روز کا معمول ہے، اس لیے بہلول کی اس حیت قضائی پر کسی کو تعجب نہیں ہوا۔ محل اور حرم سرا کے مکین انسانیت کی اس توہین کو تماشا کی طرح دیکھتے رہے۔ کسی نے سوچا کہ بہلول تو دیوانہ ہے، اس لیے سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا، لیکن جان کے خوف نے زبانوں کو بند کر رکھا تھا، کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ مسرور اس کی لگام کھینچتا اسے دربار میں واپس لے آیا اور ہارون کے سامنے ادب سے جھک کر بولا، علی جا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، کیا اس کی گردن اڑا دی جائے؟ ہارون نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ ناگہا اس کا وزیر جعفر برمکی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے حیرت سے بہلول کی یہ حالت دیکھی اور بولا، بہلول خیریت تو ہے؟ ایسا کیا قصور ہو گیا تم سے جو یہ حالت بنی ہے؟ بہلول ہنسا، جناب عالی یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو میری گردن بھی ماری جائے گی۔ مگر کس جرم میں؟ جعفر برمکی نے پوچھا۔ میں نے ایک سچی بات کہہ دی تھی جس کے انعام میں خلیفہ نے مجھے یہ خلت فاخرہ عطا کی ہے اور جام مرگ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہارون کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ خلیفہ کو ہنستے دیکھ کر درباری اور جعفر برمکی جو اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے وہ بھی ہنس پڑے۔ ہارون کا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے شاہی حکم جاری کیا، جیسی بہلول نے کہی ہے اسے ویسی ہی خلت فاخرہ عطا کی جائے۔ خلیفہ کے اس کرم کا شکریہ، مجھے اپنی پیوند لگی گدڑی ہی غنیمت ہے۔ بہلول نے اپنی گدڑی شانے پر ڈال لی۔ بہلول کو درہم اور دینار عطا کیے جائیں۔ شاہی فرمان جاری ہوا، نہیں، مجھے اہل جہنم کی پیشانیوں اور پشتوں پر لگنے والی مہروں کی ضرورت نہیں۔ بہلول چلنے پر تیار ہو گیا۔ ہارون نے اسے روکا اور پوچھا، بہلول اگر تم اس انعام و اکرام کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہتے تو کیوں نہ تم غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دو، ان کا بھلا ہو جائے گا۔ بہلول رک گیا اور اس نے رقم کی تھیلیاں غلام سے لے لی۔ چند قدم چلا اور رک گیا، کچھ سوچنے لگا، پھر آگے بڑھا اور رک گیا، پھر کچھ سوچا اور واپس پلٹ آیا۔ اس نے رقم کی تھیلیاں ہارون کے سامنے ڈھیر کر دی اور بولا، ہارون میں نے بہت سوچا ہے کہ ان اشرفیوں کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے، لیکن مجھے تجھ سے زیادہ مستحق کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تجھ سے زیادہ نادار اور ضرورت مند شاید اور کوئی نہیں، کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں کہ تیرے کارندے ہر جگہ لوگوں کو کوڑے مار مار کر ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں تاکہ تیرے خزانے پر ہوں۔ سارے شہر میں سب سے بڑا ضرورت مند تو خود ہے، اس لیے یہ رقم تو ہی رکھ لے۔ خلیفہ دم بخود رہ گیا۔ اہل دربار سناٹے میں آ گئے۔ بہلول کے انجام کا سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن بہلول اطمینان سے چل کھڑا ہوا۔ روکو روکو، اس دیوانے کو روکو! اچانک خلیفہ ہارون کی آواز گونجی۔ اہل دربار اس تصور سے ہی کام گئے کہ اب بہلول کا عتاب شاہی سے بچنا محال ہے۔ دو غلام تیزی سے آگے بڑھے اور بہلول کو گھسیٹ کر ہارون کے سامنے لے آئے۔ ہارون کی آنکھیں نم تھیں اور پشیمانی نے اس کی آواز کو پست کر دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، بہلول تیری دیوانگی ہم جیسے ہوش مندوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تجھ سے کچھ نصیحت کی فرمائش کروں۔ غلاموں نے فوراً ہی بہلول کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنی مخصوص شان بے نیازی سے گویا ہوا ہارون سے بولا، پچھلے خلیفوں کے محلوں اور ان کی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ تو خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز تک ان محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے اور اب قبروں میں پڑے پچھتا رہے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال اپنے ساتھ لے لیے ہوتے، مگر اب انہیں اس پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔
ہم سب بھی جلد یا بدیر اس انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ ہارون پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ وہ تاسف لہجے میں بولا، بہلول کچھ ایسے اعمال بتا جن کے بجا لانے سے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس کی مخلوق کو خوش کر وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی بہلول دربار سے روانہ